بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نہم میں سبق نمبر 9 نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ہیں۔ جی، سبق کے مشقی سوالات سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، اس پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ جی، سوال الف یعنی پہلا سوال، سبق میں انگریزی کی کس مسل کا ذکر ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سبق میں انگریزی کی جس مسل کا ذکر ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب، یہ دونوں نہ ملے ہیں نہ ملیں گے۔ سوال بے یعنی اگلا سوال جو دوسرا ہے کہ مصنف نے تعلیم سے فراغت کب پائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ بقول مصنف اس نے سنہ 1900 میں یعنی 1900 میں اپنی تعلیم سے فراغت پائی اور نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف کون سا لباس پہن کر نواب صاحب کے ہاں گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب مصنف نواب صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے سیاہ ٹرکش کوٹ پہن رکھا تھا۔ سیاہ مطلب بلیک، کالا، ٹرکش مطلب ترکی کا۔ ان کے سر پر دستار تھی مطلب پگڑی تھی، اور جسم پر بگلوس باندھ رکھا تھا۔ بگلوس مطلب کمر بند یعنی بیلٹ وغیرہ کمر پہ باندھا ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے نواب صاحب کے مکان کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا ہے؟ مصنف نے بتایا کہ نواب صاحب ایک عالی شان اور پرتکلف کوٹھی میں رہتے تھے۔ قیامت کی کرسی تھی، کھلا صحن اور چبوترا تھا، وسعت ایسی کہ مردانہ حصہ کئی منزلہ تھا، ایک چوڑی سڑک سیڑھیوں تک آتی تھی، کوٹھی میں لاتعداد کمرے اور برآمدے تھے، ایک بڑا بلیئرڈ روم تھا، ضرورت مندوں اور ملنے والوں کے لیے بہت سی کرسیاں رکھی تھیں، الغرض یہ کہ کوٹھی کسی عالیشان محل سے کم نہ تھی۔ جی، اگلا سوال ہے کہ گھوڑا چلنے کی بجائے پھدکتا ہوا کیوں آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نواب صاحب کا گھوڑا چلنے کی بجائے پھدکتا ہوا آیا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ گھوڑا خریدتے ہوئے اس طرف توجہ نہ دی گئی تھی اور لنگڑا گھوڑا منگوا لیا تھا، اس لیے وہ 3 ٹانگوں پر پھدکتا ہوا آیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نواب صاحب کا بیٹا علی گڑھ سے کیوں واپس آیا؟ نواب صاحب کے بیٹے نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا اور اپنے ساتھ 4 گاڑیاں اور 6 گھوڑے لے چلا۔ اس کے ساتھ 4 خدمتگار، 2 پاؤں دبانے والے، 1 کہانی سنانے والا، 2 باورچی یعنی کک، اور 8 سائس بھی تھے۔ 8 مطلب 8 سائس کا گھوڑوں کا خیال رکھنے والے۔ یہ ملا کر 25 لوگ تھے، 25 کالج والوں نے اس لاؤ لشکر کو یعنی ملازمین، گھوڑے اور گاڑیاں کالج میں رکھنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ کالج یعنی علی گڑھ سے واپس آ گیا۔ اگلا سوال ہے کہ مضمون نگار نے نواب صاحب کو ان کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مضمون نگار نے نواب صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے اتنا تردد نہ کریں، جب نوابی ہی کرنی ہے تو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ نواب بن کر نہیں پڑھا جا سکتا، طالب علم بن کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے صاحبزادے کو میرے حوالے کر دیں، میں 2 برس میں ہی اسے کیا سے کیا بنا دوں گا۔ جی، اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی لکھیے، میننگز۔ تو پہلا لفظ ہے مثل، مثل مطلب ملتا جلتا، ایک جیسا۔ دوسرا لفظ ہے فراغت یعنی فرصت یا فارغ وقت۔ تیسرا لفظ ہے مصاحبین یعنی قریبی ساتھی، مصاحب کی جمع۔ چوتھا لفظ ہے سائس یعنی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا، اور 5واں لفظ ہے تصفیہ یعنی انصاف کرنا۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے تجویز، جس سے آپ کہتے ہیں آئیڈیا، میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے حاجت مند یعنی ضرورت مند، اسلم ہر غریب حاجت مند کی مدد کرتا ہے، یعنی اسلم ہر غریب اور حاجت مند کی مدد کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بل آنا، ناپسندیدہ باتیں سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل آنے لگے، یعنی غصے کا اظہار ہونے لگا۔ آداب بجا لانا، ہر شخص نواب صاحب کے سامنے آداب بجا لایا۔ اور آخری لفظ ہے تہذیب یعنی سویلائزیشن، مغربی تہذیب کھوکھلی اور تباہ کن ہے۔ جی عزیز طلبہ، آن لائن اردو لیسنز کے لیے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔